بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ کیپٹل ٹاک میں خوش آمدید۔ پاکستان میں دہشت گردی کی ایک نئی لہر شروع ہو گئی ہے، اور جو تازہ ترین واقعہ ہے وہ کل رات کو کوئٹہ میں پیش آیا۔ بہت ہی اندوہناک واقعہ ہے، اور ایک بہت ہی اہم جگہ پر جو کہ بالکل شہر کا سب سے محفوظ ترین علاقہ سمجھا جاتا ہے، وہاں پر ایک دھماکہ ہوا ہے ہوٹل کے اندر۔ تو یہ جو ایک نئی لہر ہے، اس کے پیچھے کیا ہو سکتا ہے، یہ بات ہمیں سمجھنے کی بہت ضرورت ہے۔ مسلم لیگ نون کے صدر شہباز شریف صاحب کی آخر کار آج درخواست دور ہو گئی ہے، اور اب ہر طرف یہی سوال زیر بحث ہے کہ نیب ان کو بار بار گرفتار کرتی ہے لیکن عدالت میں کچھ چیز ثابت نہیں کر پاتی۔ کیا نیب نے شہباز شریف کو پہلے سے زیادہ مظلوم بنا دیا ہے؟ کیا شہباز شریف صاحب اب رہائی کے بعد جب باہر آئیں گے تو کیا پی ڈی ایم کو دوبارہ اکٹھا کرنے کی کوشش کریں گے؟ کیا پیپلز پارٹی اور اے این پی سے کوئی رابطے کریں گے؟ بہت سے معاملات ہیں جس پہ بات کریں گے۔ پہلے ہم آج بات کریں گے سابق وزیر اعظم جناب شاہد خاقان عباسی صاحب سے، اور اس کے بعد وزیر اطلاعات فواد چودھری صاحب سے بات کریں گے۔ شاہد خاقان عباسی صاحب، سب سے پہلے تو ظاہری بات ہے ہم آپ سے یہی پوچھنا چاہیں گے کہ یہ آپ نے اسپیکر کے ساتھ جو آپ کا ایک بہت ہی گرما گرم الفاظ کا تبادلہ ہوا، تو آپ نے غلطی تو تسلیم کر لی اپنی، لیکن آپ معافی مانگنے سے کیوں انکار کر رہے ہیں؟ میں نے غلطی تسلیم نہیں کی، مجھے شرمندگی ہے کہ ہمارے ہاؤس میں یہ معاملہ ہوا۔ اچھا، یہ کہا تھا آپ نے؟ یہ چیزیں نہیں ہونی چاہیے، لیکن جو اسپیکر کا رویہ ہے اس کے علاوہ کوئی راستہ رہا نہیں ہے۔ یہ میں نے 8 اسپیکر کے ساتھ کام کیا۔ پہلے اسپیکر ہیں جو اپوزیشن کو بولنے کا موقع نہیں دیتے۔ صرف ایک طریقہ ہے بولنے کا کہ آپ جا کے روسٹروں پہ کھڑے ہو کے ان کے سامنے شور کریں، ان کو کچھ شرم آتی ہے اور آپ کو بولنے دیتے ہیں۔ میں اس سے پہلے کوئی اسپیکر 3 ابھی بھی ہاؤس میں بیٹھے ہوئے ہیں، وہ کہہ دیں کہ میں کبھی اونچی الفاظ میں بات کی ہو۔ میں اس دن اپنی جماعت کی نمائندگی کر رہا تھا۔ اچھا، ناموس رسالت کی قرارداد کا معاملہ تھا۔ میں کھڑا ہوا، میرے لیڈر آف اپوزیشن بھی جیل میں، پارلیمنٹری پارٹی لیڈر بھی جیل میں۔ ہم نے ان کے پروڈکشن آرڈر نہیں مانگے، نہ ہی توفیق ہوئی اسپیکر صاحب کو ایشو کرنے کی۔ میں نمائندگی کر رہا ہوں اپنے ممبران کی، 83 ممبروں کی، بولنے کا موقع نہیں دے۔ اچھا، لیکن آپ نے تو شاہد صاحب کافی مہینے پہلے ہمارے پروگرام میں جوتے کی بات کر دی تھی، ذرا سنیں آپ نے کیا کہا تھا۔ جی، اسمبلی مقصد کیا ہے؟ بولنا۔ میں عوام کا نمائندہ ہوں، اگر مجھے بولنے کا حق نہیں ہے پھر میں احتجاج کروں گا جو کل ہوا، اور اس سے زیادہ ہونا چاہیے تھا۔ اور میں آپ کو حقیقت سے کہتا ہوں وہ وقت دور نہیں ہے کہ لوگ جوتی اٹھا کر اسپیکر کو ماریں۔ یہ تو آپ نے پچھلے سال بات کر دی تھی۔ جی، کچھ پیشن گوئی کا مجھے بھی کریڈٹ دے دے۔ نہیں، مجھے ڈر ہے کہ یہ ہوگا، میں آپ کو حقیقت بتا رہا ہوں، یہ ہوگا۔ اسپیکر اپنی عزت خود کراتا ہے، اعتماد حاصل کرتا ہے ہاؤس کا۔ اچھا، جو بات آپ نے کی تھی اتنے مہینے پہلے، پھر آپ نے وہ پرسوں دوبارہ کی۔ کل ہمارے شو میں رانا ثناءاللہ صاحب نے کیا کہہ دیا، ذرا وہ بھی سنیں۔ پارلیمنٹ میں جو ہے آپ تو کہتے ہیں نا کہ وہ ایک جوتا مارنے کی بات کی، وہاں پہ جوتے چلنے ہیں، وہاں پہ چلنے یہ میں آپ کو بتا دوں، اللہ نہ کرے۔ وہاں ہاں آپ کا نہیں، آپ کا کیا خیال ہے کہ جو یہ ظلم اور زیادتی ہمارے ساتھ کر رہے ہیں، تو کیا یہ کل کو پھر ہم صرف سیاسی احتجاج تک محدود رہیں گے؟ شاہد خاقان عباسی صاحب، جوتے چلنے کی یہ پیشین گوئی ہے یا دھمکی ہے؟ کوئی دھمکی نہیں ہے، یہ صرف کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر آپ اپوزیشن کو بات بھی نہیں کرنے دیں گے، ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ رانا ثناءاللہ پہ آپ نے 15 کلو ہیروئن ڈالی، اسپیکر جو کنسٹیٹیوشن ہاؤس ہے منہ سے نہیں بول سکا کہ کیا ظلم کیا آپ نے میرے ممبر کے ساتھ۔ وہ یہ نہیں کہہ سکا کہ پروڈکشن آرڈر جاری کرے۔ کیا اس کا یہ کام نہیں تھا؟ اس کو بھی چھوڑے، ہم بات کرنا چاہتے ہیں۔ میں ناموس رسالت کی قرارداد پہ بات کرنا چاہتا ہوں، اسپیکر مجھے روک کے دکھائے۔ میں اس کو چیلنج کرتا ہوں۔ یہ آپ کیسی بات کر رہے میں ہیں؟ اس کو چیلنج کرتا ہوں، روک کے مجھ سے بات کرنے سے روکے، وہی ہوگا جو ہوا ہے۔ آپ جوتا ماریں گے؟ جوتے سے بھی بات آگے جائے گی۔ جوتے سے آگے کیا بات جا سکتی ہے؟ وہ آپ کو نظر آئے گا۔ میں آپ کو حقیقت سے کہہ رہا ہوں، میں آپ کو حقیقت سے کہہ رہا ہوں۔ آپ اس ملک کے چیف ایگزیکٹو رہے ہیں۔ میں ملزم بھی ہوں، 2 کیسز میں ملزم بھی ہوں، عدالتوں میں پیش ہوتا ہوں، آج بھی ہو کے آیا ہوں، ملزم بھی ہوں۔ ملزم بھی میرے نام کے سامنے لگتا ہے، بلکہ وہ مجھے سعید میری صاحب کی بات یاد آتی ہے، جو مشرف کے زمانے میں کیس بنا تو ہر ایک ایکیوز کہتا تھا، تو انہوں نے کہا کہ مجھے لگتا ہے میرا نام ہی والد صاحب نے ایکیوز سعید میری ایسا لگ رکھا رہا ہے تھا۔ کہ آپ
چاہ رہے ہیں کہ اب شہباز شریف صاحب کل رہا ہو جائیں گے تو اب ان کی جگہ پہ آپ اندر چلے جائیں، ایسا لگ رہا ہے؟ نہیں، وہ تو جانا ہی جانا ہے. جانا ہی جانا ہے. مجھے آج نوٹس آ گیا ہے آگے نیب نوٹس سے. جی اچھا، نیب نے نوٹس دے دیا آپ؟ جی بالکل نوٹس آ گیا، منڈے کو پیش ہو جاؤں گے. جی اچھا، منڈے کو پیش. جی. اب یہ بتائیں کہ آپ اگر معافی نہیں مانگتے تو اسپیکر آپ کے خلاف کیا کارروائی کر سکتے ہیں؟ جو کاروائی وہ کرے. میں اسپیکر سے کبھی معافی نہیں مانگ سکتا. میں نے پہلے کہا میں ایک ذات سے معافی مانگتا ہوں. اسپیکر صاحب اپنے رویے کی معذرت کریں ہاؤس سے، اس کے بعد آگے بات ہوگی. تو یہ جو قرارداد ہے جس پر آپ بات کرنا چاہتے ہیں، تو یہ قرارداد جو ہے لگتا یہ ہے کہ اس پر یہ منظور نہیں ہوگی، کوئی اتفاق رائے نہیں ہوگا، بس حکومت نے پیش کرنی تھی، پیش کر دی. آپ اس پہ بات کرنا چاہتے ہیں، آپ بھلے کر لیں، لیکن کو لگ نہیں رہا کہ آپ اس کو منظور بھی کروانا چاہتے ہیں. کیوں نہیں منظور کروانا چاہتے؟ یہ تو قرارداد تو ناکافی ہے. ہم تو یہ بات کہہ رہے ہیں. میں نے تو یہ بات کہی، میں کہا ہمیں 1 گھنٹہ دیں، قرارداد ایسی آئے جو متفقہ ہو. ناموس رسالت کا مسئلہ ہے، جانیں ضائع ہوئی ہیں ملک کے اندر، لوگ اس کے دلوں کے قریب ہے. آپ بات تو کرنے دیں. کوئی ڈرافٹ تیار کیا آپ نے قرارداد کا؟ جی ہم اس پہ کام کر رہے ہیں. ہم کام کر رہے ہیں، اور ہم نے کل حکومت سے کلیریفیکیشن بھی مانگی ہے، کچھ انفارمیشن بھی مانگی ہے، تاکہ یہ ایک جامع قرارداد ہو جو اس معاملے کی تہہ تک پہنچے اور عوام کے جذبات کی نمائندگی کر سکے. ایسا تو نہیں لگ رہا کہ یعنی کہ بہت سے لوگوں کو لگ رہا ہے کہ شاید آپ جان بوجھ کے کشیدگی بڑھا رہے ہیں تاکہ بجٹ سیشن آ رہا ہے تو حکومت کے لیے بڑی پرابلم ہو جائے؟ جی میں ناموس رسالت میں ہم سیاست نہیں کرتے. اچھا. جنہوں نے کرنی ہے انہوں نے کل بتا دیا ہے کہ ان کی سیاست کیا ہے. وزراء نے کہا کہ ہمارا کام، ہمارا معاہدہ صرف یہ قرارداد یہاں رکھنا تھا، اور اس قرارداد کو بھی حکومت کو رکھنے کی توفیق نہیں ہوئی، پرائیویٹ ممبر بل سے پیش ہوا. نہیں، لیکن کل پرسوں شیخ رشید صاحب نے اناؤنس تو کیا تھا نا. اناؤنس اور بات ہے. یہ وزراء نے کہا کہ ہم نے معاہدہ کیا تھا کہ ہم قرارداد رکھیں گے. اس سے 1 دن پہلے ہمارے ملک وزیر اعظم اپنی پالیسی سٹیٹمنٹ دے چکے ہیں. نہیں، آپ یہ بھی تو دیکھیں نا شاہ صاحب کہ جن کے ساتھ انہوں نے معاہدہ کیا تحریک لبیک والوں کے ساتھ، وہ تو یہ مطالبہ کر رہے تھے کہ قومی اسمبلی سے قرارداد پیش کرو اور فرانس کے سفیر کو نکالو. انہوں نے تو قرارداد پیش کرنے پہ اپنا دھرنا ختم کر دیا. اگر انہوں نے دھرنا ختم کر دیا تو آپ اتنا آگے کیوں جا رہے ہیں؟ ہم آگے نہیں جا رہے. ہاں، ہم یہ معاملہ جس پر قیمتی جانیں ضائع ہوئی ہیں، جو ہر پاکستانی کے دل کے قریب ہے، کم از کم پارلیمان کا ایک متفقہ موقف تو آ جائے نا. اگر ہم اتنے گر گئے ہیں، اتنے کمزور ہو گئے ہیں کہ ہم اور کچھ نہیں کر سکتے. یہ بڑی اہم بات کی ہے. کیا پارلیمان کا متفقہ موقف آ جائے گا؟ ہماری کوشش تو ہے. لیکن اس ماحول میں کیسے ہوگا جس میں جوتے چلانے کی بات ہو رہی ہے؟ جوتے اسپیکر سے بات کرنے کی بات ہے نا. اسپیکر بات کرنے سے جوتے کی ضرورت ہی نہیں ہے، اونچی آواز کی ضرورت نہیں ہے. اسپیکر کا احترام ہوگا. اسپیکر صاحب جب ہاؤس میں داخل ہوتے ہیں ذرا اسمبلی کی طرف دیکھا کریں. کوئی آدمی اپوزیشن بینچ سے کھڑا نہیں ہوتا. اسپیکر اسمبلی میں داخل ہوتا تھا، ہر آدمی کھڑا ہو جاتا تھا، اس کے بیٹھنے تک کھڑا رہتا تھا. آج گورنمنٹ بینچز کے بھی آدھے لوگ بیٹھے رہتے ہیں. یہ اسپیکر صاحب اپنی عزت جو ہے ان کے ہاتھ میں ہے. اگر نوکری یہ نہیں کر سکتے چھوڑ دیں. میرا ان کو پہلے بھی مشورہ ہے، آج بھی ہے. اگر ان پہ دباؤ ہے، کہ وہ ہمیشہ ہر بات پہ کہتے ہیں مجھے دباؤ ہے اوپر سے، تو میں نے کہا یہ آسمانی دباؤ تو آپ پہ ہے نہیں، کسی اور کا ہے تو نوکری چھوڑ دیں. کیا اسپیکر آپ کی انٹری جو ہے ہاؤس میں مخصوص مدت کے لیے اس پر پابندی نہیں لگا سکتے؟ لگا سکتے. تو مجھے کوئی اس سے ڈر خوف نہیں ہے. میں تو ایک حق کی بات کر رہا ہوں. اگر مجھے بولنے کا موقع نہیں دو گے، عوام کی نمائندگی نہیں کرنے دو گے، پاکستان کے مسائل پر بات نہیں کرنے دو گے، تو میں ہاؤس میں آنے کا مقصد کیا ہے میرا؟ اچھا، اب یہ بتائیں کہ شہباز شریف صاحب جو ہیں وہ ان کی ضمانت ہوگی آج، وہ کل تک ریلیز ہو جائیں گے. ویسے تو ان کو آج ہی ریلیز ہو جانا چاہیے تھا لیکن آج نہیں ہوئے. تو اگر کل ریلیز ہو جاتے ہیں تو رہائی کے بعد وہ پھر ہاؤس میں آئیں گے، تو کیا ہم توقع کریں کہ وہ ہاؤس میں آ کے تو یہ جو ٹینشن ہے اسپیکر کے ساتھ کو اس کو کم کریں گے؟ اگر اسپیکر بات کرنے دے گا تو ہمیں کوئی ٹینشن نہیں ہے. ساری ٹینشن اسپیکر کے بات روکنے سے ہوتی ہے. اور یہ بھی میں بتا دوں، یہ پہلا قومی اسمبلی کا اسپیکر ہے جس نے لیڈر آف دا ہاؤس کو بات کرنے سے روکا ہے. یہ آج تک تاریخ میں نہیں ہوا. اچھا، شہباز شریف صاحب کی رہائی پہ مسلم لیگ نون کی نائب صدر مریم نواز شریف صاحبہ نے آج ایک ٹویٹ کیا ہے. انہوں نے کہا ہے 10 سال کہیں بھی ناانصافی کا سن کر پہنچ جانے والے کو آخر انصاف مل گیا. جتنی مرتبہ بھی شہباز شریف صاحب کو گرفتار کیا ان کا جرم صرف وفائے نواز شریف نکلا. شہباز شریف کا مقابلہ کرنا ہے تو خدمت پہ کرو. جھوٹے مقدمات کے ذریعے خدمت کے نشان نہیں مٹائے جا سکتے. سرخرو شہباز شریف، وہ جو تصویر لگائی ہے انہوں نے اس کے
پیچھے شہباز شریف صاحب جو ہے وہ سرخرو نظر آ رہے ہیں, ان کے پیچھے بھی سرخرو لکھا ہوا ہے. اب یہ بتائیں کہ وہ چلیں سرخرو تو کر دیا ان کو مریم نواز شریف صاحبہ کے بقول, لیکن شہباز شریف صاحب کی جو رہائی ہے اس کے بعد کیا وہ آپ سمجھتے ہیں کہ پی ڈی ایم کو اکٹھا کرنے کی کوشش کریں گے, پیپلز پارٹی سے دوبارہ بات ہونی چاہیے؟ دیکھیے شہباز صاحب ہمارے پارٹی کے صدر ہیں, لیڈر اپوزیشن, رائے مقدم ہے, کیونکہ آپ پی ڈی ایم کے جنرل سیکرٹری ہیں لیکن نا. پی ڈی ایم کے معاملے کا فیصلہ ہو چکا ہے, اچھا, اس پر نظر ثانی کی گزارش صدر پی ڈی ایم کر چکے ہیں. اب یہ پیپلز پارٹی اور اے این پی فیصلہ کر لیں کہ اگر وہ پی ڈی ایم میں آنا چاہتے ہیں واپس, تو وہ اعتماد کو کیسے بحال کریں گے, جو اعتماد انہوں نے خود توڑا. اب پیپلز پارٹی کہتی ہے کہ آپ پہلے معافی مانگیں ہم سے. ہم سے سب معافیوں کو درخواست, کبھی اسپیکر کو کہتا ہے معافی مانگے, وہ کہتا ہے معافی مانگے, تو جواب میں نے دے دی ہے, معافی ایک ذات سے ہی مانگنی ہے, اچھا, باقی صبر کرے. نہ اسپیکر سے مانگنی ہے نہ پیپلز پارٹی سے مانگنی ہے. پیپلز پارٹی سے جی معذرت چاہتا ہوں جی. اچھا, نہیں مانگنی. آج آپ میرے گھر پہ ڈاکہ ڈالے ہیں, پھر میں آپ سے معافی بھی مانگوں. اچھا, پیپلز پارٹی نے آپ کے گھر پہ ڈاکہ ڈالا؟ اعتماد توڑا ہے, پی ڈی ایم کا اعتماد توڑا, پھر معافی مانگ رہے کہ ہم معافی دیں. لیکن شہباز شریف صاحب کے باہر آنے کے بعد جی کوئی امید کی جائے کہ وہ پیپلز پارٹی سے رابطہ کریں گے؟ دیکھیں یہ ان کا صدر ہے, ان کا فیصلہ ہے, پارٹی کے صدر ہے, یہ ان کا حق ہے, وہ جو فیصلہ کریں جو بہتر سمجھتے ہیں. لیکن پی ڈی ایم نے بڑی واضح بیان کر دیا ہے, پی ڈی ایم کے اجلاس میں آ کے بات کر سکتے ہیں, وہاں پر آ کر بات کریں کہ ہم سمجھتے ہیں کہ جی ان سے واپس بات کی جائے یا ان سے معافی مانگی جائے. یہ بھی ممکن ہے کہ پی ڈی ایم معافی مانگ لے پیپلز پارٹی سے. پی ڈی ایم معافی مانگ لے؟ پیپلز پارٹی تو یہی کہہ رہی ہے نا. ہاں ہاں, کہ ہم سے معافی مانگ تو لے. پی ڈی ایم کے جنرل سیکرٹری کو معافی مانگنی ہے نا, آپ جنرل سیکرٹری ہیں. ویسے مجھے کہا ہے ذاتی طور پہ, نہیں, آپ جنرل سیکرٹری ہیں تو پی ڈی ایم کا جنرل سیکرٹری معافی پی مانگے. ڈی ایم کا جنرل سیکرٹری معافی نہیں مانگ رہا جی. اچھا, ان سے معافی چاہتا ہے, ان سے معافی چاہتا ہے, معافی کی ہے تو معافی ان کے ذمہ آتی ہے. یعنی کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ معافی کرو. نہیں, بات بڑی سیدھی ہے, آپ نے اعتماد توڑا ہے, اعتماد کو بحال کریں. اچھا, اچھا, اب یہ بتائیں کہ یہ جو آج سینٹ میں کچھ ایشو ہوا, مصدق ملک صاحب کو یوسف رضا گیلانی صاحب بلاتے رہے, وہ نہیں گئے, تو یہ آپ کو نہیں لگ رہا کہ اگر سینٹ میں یہ صورتحال ہے تو قومی اسمبلی میں بھی پیپلز پارٹی جو ہے وہ نہیں آئی اسمبلی کے اجلاس میں, تو اپوزیشن جو ہے وہ کمزور نہیں ہوگی؟ دیکھیں جی, یہ پیپلز پارٹی کا اپنا فیصلہ ہے, اپوزیشن قائم ہے, اپنے موقف پہ قائم ہے. اپوزیشن ایک موقف کا نام ہوتا ہے. پیپلز پارٹی ہمیشہ کہتی تھی بات پارلیمان کے اندر ہونی چاہیے, جب پارلیمان کے اندر بات ہوئی تو باہر بیٹھ گئے. یہ بہرحال ان کا فیصلہ ہے, میں اس کا احترام کرتا ہوں. آج ایک اجلاس رکھا گیا 11 بجے, جس میں ہمیں کہا گیا کہ آپ بھی شرکت کریں, کمیٹیوں کا معاملہ ہے سینٹ کی. جب مصدق ملک صاحب وہاں پر پہنچے تو ان کو باہر بٹھا دیا گیا, 2 گھنٹے باہر بیٹھے رہے. انہوں نے کہا جی کہ آپ اجلاس ہونا, انہوں نے کہا اجلاس تو ہو رہا ہے. تو انہوں نے کہا جی انہوں نے کہا جی آپ کے اس میں شرکت ممکن نہیں ہے. تو یہ بڑی ایک عجیب سی بات ہے. تو وہی مجھے ڈر ہے کہ وہی کام چیئرمین سینٹ کے ساتھ نہ ہو جو اسپیکر قومی اسمبلی کے ساتھ ہو رہا ہے. یہ آپ ایک اور دھمکی لگا رہے ہیں؟ میں دھمکی نہیں لگا رہا ہوں, میں حقیقت بیان کر رہا ہوں کہ اگر آپ 27 ممبروں کو روکیں گے, ان کا حق نہیں دیں گے, تو پھر کچھ کرتے ہی ہیں ممبران. ایسا تو نہیں ہے کہ مسلم لیگ نون نے سوچ سمجھ کے فیصلہ کر لیا کہ ہم نے پارلیمنٹ کے اندر کشیدگی بڑھانی ہے؟ کشیدگی کی کوئی ضرورت نہیں ہے, آپ بات کرنے دیں. آپ جو طریقہ ہے اپوزیشن کا, جو طریقہ ہے ہاؤس کا, جو روایات ہیں, جو رولز ہیں, میں جنرل موشن لاؤں, میں بات کروں ملک کے مسائل میں. میں آج بات کرنا چاہتا ہوں ابصار عالم صاحب کے معاملے پر. میں نے جنرل موشن دے دی ہے, میں کل دیکھوں گا کہ اسپیکر صاحب اس پہ کیا کرتے ہیں. اچھا, پھر مجھے اجازت ہے کچھ کرنے کی, اگر انہوں نے اجازت نہیں دی بات کرنے کی. اچھا, آپ اجازت دے دیں تو آپ ابصار عالم صاحب کے ایشو پہ بات کریں گے؟ بالکل, ہم نے جنرل موشن آج جمع کروا دیا ہے. اچھا, کہ جناب یہ ایک معاملہ ہوا ہے, اس پر قومی اسمبلی میں بحث کی جائے, اور اس پر ایک ہم ڈیمانڈ کریں گے ایک پارلیمانی کمیٹی بنے جو اس معاملے کو دیکھے کہ آج ہمارے ملک میں جو صحافی برادری ہے وہ بھی محفوظ نہیں ہے. آج میڈیا کو دبایا جا رہا ہے, اور اب تو جان کے خطرے سب پر لائے. اب یہ بتائیں کہ یہ کشیدگی اگر برقرار رہی تو بجٹ کا اجلاس آ رہا ہے, تو بجٹ کے اجلاس میں پھر کیا ہوگا؟ اور جہانگیر ترین صاحب کا گروپ جو ہے وہ بھی بڑا ایکٹیو ہے, کوئی آپ کا رابطہ ہے ان سے؟ نہیں, ہمارا کوئی رابطہ نہیں ہے. جہانگیر ترین صاحب کی اپنی سیاست ہے, وہ اپنی سیاست کریں. ان کو ٹھنڈی ہوائیں اگر آ رہی ہیں تو وہ ٹھنڈی ہوائیں ان کو مبارک ہوں. ویسے بھی آج ہوا ٹھنڈی چل رہی ہے.
آج تو اسلام آباد میں یالہ باری ہوئی ہے, اولے گرے ہیں جی, بڑے بے موسمی قسم کے 40 اولے 40 اولے جاگیر صاحب کے 40 اولے ہیں نا. تو آپ کو لگتا ہے کہ ان کے پیچھے کوئی اور بھی اولے ہیں؟ دیکھیں جی, میں اولوں کی کیفیت, اولے اوپر سے آتے ہیں, لیکن آج جو اولے تھے موٹے موٹے تھے کافی. جی جی, اولے اوپر سے آتے, اور بہت سی گاڑیاں جو ہیں وہ ان کو نقصان بھی پہنچا, اتنے موٹے اولے تھے. جی جی. اب آخر میں یہ بتائیں کہ یہ ہم سن رہے ہیں کہ جس طرح آپ کو پتہ ہے کہ ماضی میں بہت سے ایشوز پر حکومت اور اپوزیشن جو ہے اس نے نہ چاہتے ہوئے بھی کچھ معاملات پر ایک دوسرے سے تعاون کیا. FATF کا معاملہ تھا, اس سے پہلے اور بھی کچھ ایشوز تھے. آپ نے بڑے خوشی حکومت کے ساتھ مل کے قانون سازی کی, اتفاق رائے دکھایا. اب سنا ہے کہ کشمیر کے معاملے پہ دوبارہ حکومت اور اپوزیشن جو ہے وہ مل کر کوئی ایسا اتفاق رائے کرنے والے ہیں جو صرف آپ ہی کو قبول ہوگا, کشمیریوں کو قبول نہیں ہوگا. اگر کشمیریوں کو قبول نہیں ہے تو ہمیں بھی قبول نہیں ہے. ہاں, بلکہ میں تو یہ بھی کہوں گا کشمیریوں کو قبول ہو تو ہمیں قبول نہیں ہوگا. کشمیر کا سودا ہمیں قبول نہیں ہے. کشمیر کا کوئی حل جو اقوام متحدہ کی قراردادوں سے باہر ہوگا ہمیں قابل قبول نہیں ہے. نہیں تو پہلے بھی تو آپ لوگوں نے جو گلگت بلتستان کو علیحدہ صوبہ بنانے والی بات تھی تو وہ بھی اقوام متحدہ کی قراردادوں کے خلاف تھی, آپ نے مان لی؟ نہیں, بالکل نہیں مانی, بالکل نہیں مانی. اگر وہ خلاف ہے اس پر فیصلہ کر لیں. ہم سب صوبہ بننے کے حق میں ہیں, صرف جی بی کا نہیں, پاکستان میں بہت سے صوبوں کی ضرورت ہے, وہ صوبے بننے چاہیے. اگر جی بی کو صوبہ بنانے سے کشمیر کے مسئلے پر حرف پڑتا ہے ہم اس کے خلاف ہیں. اگر وہ اس کے مطابق ہے قراردادوں کے, اس کے اندر رہ کر یہ صوبہ بنتا ہے, بالکل اس کے حق میں. اب ذرا آخر میں یہ بتا دیں کہ یہ جو کوئٹہ میں واقعہ ہوا ہے اس کی جو اہمیت ہے وہ اس لیے ہے کہ اس وقت خطے میں بڑی ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں. تو آج کوئٹہ میں واقعہ ہوا ہے, کچھ ہفتے پہلے 5 فروری 2021 کو یوم یکجہتی کشمیر تھا, تو اس دن بھی کوئٹہ اور سی بی میں بم دھماکے ہوئے, اور جو کشمیریوں کے ساتھ یکجہتی کے لیے ریلیاں نکالی گئی تھیں وہ ٹارگٹ تھیں. پھر 3 جنوری 2021 کو ضلع بولان کی تحصیل مچھ میں دہشت گردوں نے فائرنگ کی, 11 ہزارہ کارکن جو ہیں ان کو شہید کیا. 27 دسمبر 2020 کو بلوچستان کے ضلع ہرنائی میں بھی فرنٹیئر کور کی چیک پوسٹ پر حملہ کیا گیا, 7 اہلکار وہاں پہ شہید ہوئے. 25 اکتوبر 2020 کو کوئٹہ کے نواحی علاقے ہزار گنجی میں بم دھماکہ ہوا, اس میں 3 افراد شہید ہوئے. اور پھر گوادر کی تحصیل اورماڑہ میں OGDCL کے قافلے پر حملہ ہوا اور اس میں بھی بہت سے سیکورٹی اہلکار شہید ہوئے. تو یہ ایک ایسا لگ رہا ہے کہ بلوچستان ایک ٹارگٹ ہے. اس صورتحال میں دہشت گردی کی نئی لہر چل رہی ہے. حکومت اور اپوزیشن کو کم از کم سیکورٹی معاملات پر تو ایک موقف رکھنا چاہیے. اگر سیکورٹی معاملات کے حقائق پتہ ہوں, یہ اعتماد میں لینے کی بات ہوتی ہے, آپ ہاؤس کو اعتماد میں لیں. کیونکہ آج مجھے 2 چیزیں نظر آتی ہیں. ایک, ہمارا گھر کمزور ہے, ہمارے گھر میں نفاق ہے. جب نفاق ہوگا اس کا لوگ فائدہ اٹھائیں گے, ہمارے دشمن فائدہ اٹھائیں گے. دوسرا, آج آپ اپنی خارجہ پالیسی کی ناکامیوں کی قیمت ادا کر رہے ہیں اور ادا کرتے رہیں گے اگر آپ نے اپنی سمت درست نہ کی, اور وہ درستگی صرف پارلیمان سے آئے گی. لیکن پارلیمان میں اگر جوتے چلیں گے تو پھر کیسے وہ درستگی ہوگی؟ اگر بات نہیں کرنے دیں گے تو جوتے چلیں گے. جوتے اسی لیے چل رہے ہیں کہ آپ وہاں پر بات نہیں کر رہے, کوئی آپ کوئی ملک کا مسئلہ وہاں پر نہیں لاتے, پھر اب جوتے ہی رہ گئے ایک دوسرے کو مارنے کے. لیکن یہ کیا وجہ ہے کہ یہ وہی اسپیکر صاحب ہیں, جب FATF پر حکومت اور اپوزیشن مل کر قانون سازی کر رہے تھے تو یہ اسپیکر صاحب کے گھر پر ساری بات چیت ہوتی تھی. اب وہی اسپیکر جو ہے وہ آپ کو بات نہیں کرنے دے رہا بقول آپ کے, تو صورتحال میں کیا تبدیلی آئی ہے؟ وہاں بھی ہم نے بارہا اعتماد کیا اسپیکر صاحب پر. اس معاملے میں بھی جب حکومت نے NRO کے کاغذ لہرائے, اسپیکر صاحب خاموش بیٹھے رہے. یہ وہی اسپیکر ہے, ہمیں کوئی اعتماد نہیں ہے اسپیکر پر. یہ وہی اسپیکر ہے جو چند ہفتے پہلے جب ملک کے وزیر اعظم نے, کوئی اپوزیشن موجود نہیں تھی, کھڑے ہو کر اپوزیشن لیڈروں کا نام لے کر گالیاں نکالی اور دھمکیاں دی, یہ اسپیکر چپ بیٹھا رہا. یہ پارلیمان کی روایات کو اس کو علم نہیں ہے کہ جو آدمی پارلیمان میں نہ ہو اس کا نام آپ نہیں لے سکتے. یہاں پر ہر دوسرا وزیر, 8 وزیروں نے ایک دن دوسرے کو فلور دیا, تم بات کرو, تم بات کرو, تم بات کرو. اسپیکر چپ بیٹھا رہا. آپ 3 سال سے یہاں چور چور کے نعرے لگتے رہے, اسپیکر چپ بیٹھا رہا. پھر وہی ہوگا جو میں پھر کہتا ہوں, مجھے شرمندگی ہے ہاؤس کی نسبت سے کہ ہمارے ایوان میں یہ نہیں ہونا چاہیے, لیکن جس ایوان میں چور کے نعرے پہ اسپیکر چپ بیٹھا رہے گا
ملک کا وزیراعظم گالیاں نکالے گا اپوزیشن کو اور وہ چپ بیٹھا رہے گا، پھر شاید اپوزیشن چپ نہ بیٹھ سکے. تو اس کا مطلب ہے کہ اس صورتحال میں کشمیر یا کسی اور معاملے پر حکومت اور اپوزیشن کا اتفاق رائے مشکل نظر آ رہا ہے. بالکل اتفاق رائے ہو سکتا ہے. پارلیمان میں حقائق لے کر آئیں. پارلیمان کو اگر آپ سنتے سینسٹیو معاملہ، پارلیمان کو بریف کریں. بند کمروں میں میٹنگ نہیں ہوگی کشمیر پر. ٹھیک ہے، بہت بہت شکریہ